آج ہم نے یہود و نصارہ کی اور غیروں کی غلامی کو اختیار کر رکھا ہے اور ان سے اتنا زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنوں سے پہلوں کے طریقوں کے اختیار کرو گے۔ انہوں نے جن باتوں پر عمل کیا تم بھی ان باتوں پر عمل کرو گے، انہوں نے جن کاموں کو اختیار کیا تم بھی ان کاموں کو اختیار کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ان کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ، آپ کی مراد یہ لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یہود و نصارہ میری مراد ہے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے اور انہوں نے جن کاموں کو کیا تم بھی انہی کاموں کو اختیار کرو گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل کے اندر داخل ہوئے تو تم بھی گوہ کے بل کے اندر داخل ہوگے، یعنی معمولی اعمال تم انہی کے اختیار کرو گے اور اسلام کو پس پش ڈال دو گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو گے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، ہمارے طور طریقے، ہمارا رہن سہن، ہمارے تمام معاملات، ہم غیروں سے متاثر ہو کر، یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر ان معاملات کو اختیار کر رکھے ہیں۔ ہم اپنا مکان بناتے ہیں، مکان بناتے ہوئے جب ہمیں کچن بنانا ہو، ہمیں واش روم بنانا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یورپین اسٹائل اور امریکن اسٹائل کی چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی قضائے حاجت کے حوالے سے ہو، بیت الخلاء کے حوالے سے ہو، غسل کے حوالے سے ہو، ہر تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اگر کوئی غسل کر رہا ہو تو وہ کھڑے ہو کر غسل نہ کرے بلکہ بیٹھ کر، اور اپنے اعضاء کو یعنی جب وہ بے لباس ہو تو اپنے اعضاء کو چھپاتے ہوئے غسل کرے۔ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے واش روم میں شاور لگا دیا کہ کھڑے ہو کر اور امریکن اسٹائل کے مطابق ہم نہائیں گے کہ اعضائے جسم مکمل طور پر ظاہر ہو رہے ہوں۔ حیا کا دائرہ کار ہم اس سے دور ہو گئے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ ہال، ڈائننگ ٹیبل موجود ہے، کرسی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دسترخوان بچھایا جائے، ادب سے زمین کے اوپر بیٹھا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو دھو کر اور پھر سامنے جو پلیٹ کے اندر جو چیز موجود ہو سامنے سے کھایا جائے اور سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے۔ کل مما یلیک کل بیمینک، کہ تمہارے سامنے جو چیز موجود ہو اسے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے تم کھاؤ اور بسم اللہ کا اہتمام کرو۔ ہم چمچ کا اہتمام کرتے اسلامی تعلیم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم نے ترک کر دیا۔ ہم زمین پر بیٹھنے کے بجائے کرسی اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی، ان کے طریقوں کو اختیار کیا، ان سے اتنا مرعوب ہوئے کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتے ہیں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر کھانا کھا رہے ہو، لقمہ گر جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا لو۔ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کسی غیر ملک کے اندر گئے، وہاں پر غیر مسلم موجود تھے اور غیر مسلموں کے بادشاہ کے دربار کے اندر صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک صحابی نے کھانا کھایا تو ان سے ایک لقمہ گر گیا، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھانا چاہا تو دوسرے صحابی نے ان کو ٹوکا، کہا کہ تم غیروں کی مجلس میں بیٹھے ہو، کیا محسوس کریں گے کہ زمین سے اٹھا کر یہ کھانا کھا رہے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر زمین کے اوپر کھانا گر جائے تو اس کو اٹھاؤ اور صاف کرو، میں ہرگز غیروں سے مرعوب نہیں ہوں گا، اسلام کے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کروں گا۔ ہمارا لباس وہ بھی غیر اور غیروں کا لباس، ہم یہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پہننا درست نہیں ہے، یہ بھی اسلامی طریقے کے مطابق صحیح لباس ہے، لیکن ایسا لباس کہ جس سے انسانی اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، اتنا تنگ لباس ہو کہ جس سے انسانی اعضاء ظاہر ہو جائیں اور شرمگاہ ظاہر ہو جائے، تو ایسے لباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
چاہے وہ شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو. اگر آپ شلوار قمیض پہنے وہ بھی اس قدر تنگ ہو کہ جس سے اعضاء ظاہر ہو رہے ہو تو اس کو پہننے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح پینٹ شرٹ تو پھر دور کی بات ہے. ہماری خواتین وہ بھی ایسا لباس، بے حیائی والا لباس اور ٹائٹس اور اس قسم کی چیزیں پہنتی ہیں. غیروں سے ہم اس قدر مرعوب ہوئے کہ ان کے طریقوں کو ہم نے اختیار کر لیا. ہمارا بال کاٹنے کا جو طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بالوں کو کٹواؤ تو اس طرح کٹواؤ کہ ہر طرف سے تمہارے بال برابر ہوں. 3 طریقے کے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. ایک طریقہ تو چھوٹے بالوں کا ہے کہ ہر طرف سے برابر برابر بال رکھے جائیں اور چھوٹے بال ہوں. دوسرا، کان کا جو آغاز ہوتا ہے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو بڑھایا اور وہ بھی تمام بال برابر تھے. اور تیسرا طریقہ جو جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو رکھتے تھے، وہ کانوں کی لو تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پہنچتے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور بالوں کو رکھنے کا طریقہ ثابت نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان، ہمارے گھروں میں موجود بچے اور ہم خود بھی جس طریقے کے بال کٹواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نہا عن القزع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قزع کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قزع یہ ہے کہ تم جب اپنے بالوں کو کٹواؤ تو اوپر کے جو بال ہیں ان کو بڑا چھوڑ دو اور سائیڈوں سے اپنے بالوں کو بالکل ختم کروا دو. یعنی سائیڈوں سے مشین پھروا دی جائے اور اوپر گھونسلے کی مانند بال رکھ لیے جائیں اور وہ بھی اس قدر بڑے رکھ دیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، نہا عن القزع، اس سے منع فرمایا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح بکری ہوتی ہے وہ کسی چراگاہ کے اندر جاتی ہے اور گھاس کو جگہ جگہ سے کھاتی ہے، ایک جگہ سے وہ نہیں کھاتی، تو جب وہ کھا کر فارغ ہو جائے تو گھاس کسی جگہ پر بڑی ہوتی ہے، کسی جگہ پر چھوٹی ہوتی ہے. تو قضا یہ ہے کہ تم اپنے بالوں کو کٹواؤ تو کہیں سے بڑے ہوں اور کہیں سے چھوٹے ہوں، اس سے منع فرمایا. لہذا آج ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہمارے پہننے کے طریقے، ہمارا لباس، ہمارے بال، ہمارا غسل کرنا اور ہمارے دیگر معاملات، یہ سارے معاملات جو ہے غیروں کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا تو وہ انہی میں سے ہے. اگر یہودوں سے متاثر ہوا تو وہ یہودیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. عیسائیوں اور نصرانیوں سے متاثر ہوا تو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا.